وہ بھی ظاہر ہے اس اگر وہ کوئی مس لیڈ کریں گی، غلط بیانی کریں گی تو اس کا سیاسی نقصان ہوگا پارٹی کو، تو پارٹی کو سیاسی نقصان ہوگا تو بانی پی ٹی آئی کو سیاسی نقصان ہوگا، تو وہ ایسا کیوں چاہیں گی کہ بانی پی ٹی آئی کو نقصان ہو یا پارٹی کو نقصان ہو؟ دیکھیں بدقسمتی ہے کہ ہماری پارٹی میں تو موروثیت ہے ہی نہیں، اور یہ پارٹی کو بڑا کلیئرلی سٹانس لینا چاہیے تھا، پارٹی کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا ہے، ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ہاں۔ وہ عمران کی اہلیہ ہے، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، لیکن وہ پارٹی پہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے، ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ ورکر تو جان دینے کے لیے تیار تھے، اور بیچارے وہاں بہت سارے شہید بھی ہوئے، بہت سارے زخمی بھی ہوئے۔ تو اس طرح کی بات کرنے سے آئی ڈونٹ تھنک کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور کیوں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، میں بڑا ہے، مجھے خود حیرت ہوئی ہے۔ اچھا رائٹ، لیکن آپ نے کہا کہ پارٹی میں موروثی سیاست کی جگہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایک تحریک کو لیڈ کر رہی تھیں اور وہ خود علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ آ رہی تھی ایک تحریک کے ذریعے اور فائنل کال کے لیے، اور کارکنوں کے ساتھ آ رہی تھیں، اور بڑے کارکنوں کا بھی جو جوش ہے، جو ولولہ ہے، ان کو بھی اجاگر کر رہی تھیں، تو وہ ایک سیاسی تحریک کو لیڈ کر رہی تھیں، تو وہ سیاست میں تو وہ آ چکی ہیں یا نہیں آئی ہیں، یا وہ پارٹی کی حیثیت سے لیڈ کر رہی تھی؟ ان کو اجازت کس نے دی تھی؟ کیا بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے وہ لیڈ کر رہی تھی، پارٹی کی رضامندی سے لیڈ کر رہی تھی؟ دیکھیں پارٹی نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ آ جائیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، اور یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ خان صاحب نے ان کو اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی، لیکن یہ کہ وہ آئی، اور لیکن جو لیڈ کیا وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے لیڈ کیا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھی، اور چونکہ ان کی وجہ سے ایک موٹیویشن تو تھی لوگوں کے اندر، انہوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے یہاں پہ جب ہماری میٹنگز ہوتی تھی اس میں وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کا میسج دیتی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جذبہ بھی آیا، لیکن یہ کہنا کہ ان کو خان صاحب نے اجازت دی تھی یا وہ ایک سیاسی ورکر کے طور پہ لیڈ کر رہی تھی، ہرگز ایسا نہیں ہے، طور پہ لیڈ نہیں کر کہ وہ صرف کہ وہ اہلیہ عمران خان صاحب کی، اور عمران خان بے گناہ جیل میں ہے، تو شاید ان کو یہ جذبہ تھا کہ میں نے لوگوں کو تو انسٹیگیٹ کر دیا کہ آپ چلیں، تو میں خود کیوں نہ چلوں، تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، پارٹی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ 14 دسمبر کی ایک سول نافرمانی کی تحریک کی طرف بانی پی ٹی آئی نے تحریک شروع کرنے کا کہا ہے، اور حکومت سے جو اپنے مطالبات رکھے ہیں، تو یہ بہت ارلی نہیں ہے کہ 14 دسمبر کی کال دے دینا، کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے کہ ایک ڈیمیج چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں 24 نومبر سے پی ٹی آئی کو ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ ایک 14 دسمبر کی ایک سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں، جو کہ سول نافرمانی کی پی ٹی آئی کی جو پہلے ایک تحریک 2014 میں شروع کی تھی وہ بھی ناکام ہوئی تھی، تو ایک بار پھر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ارلی ہے، اس میں بھی کوئی کامیابی کے آثار نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کو جو موجودہ حکومت ہے، جو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کا پرائم منسٹر کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، جبکہ 8 فروری اب سب نے دیکھا کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا، پنجاب میں بھی ڈالا، ہر جگہ ڈالا، اور یہ کہتے ہیں پنجاب میں ان کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن 8 فروری کو آپ ووٹ دکھائیں تو سارے تحریک انصاف کو پڑھیں، تو عوامی اکثریت تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو آپ ان کو کیسے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ تو جب آپ دہشت گرد کہیں گے تو ظاہر ہے اس کا رد عمل تو ہوگا، تو جو اس وقت اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ ان کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں رہا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی انویسٹمنٹ نکال کے باہر جا رہے ہیں، سرمایہ تقریباً منتقل ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، تو یہ وہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ باقاعدہ وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں عمران خان کے لیے، اور وہ اس کو ورلڈ وائڈ لیڈر مانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت زیادتی کر رہی ہے، اور ہم اپنے جو وہاں پہ زر مبادلہ کماتے ہیں ہم وہاں پہ کیوں بھیجیں ان کے لیے، تو یہ ان کا فیصلہ ہے، اور پارٹی نے اس کو اون کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اچانک اعلان کر دیا ہے، بلکہ 12 تاریخ تک ٹائم بھی دیا ہے کہ حکومت جو کہہ رہی تھی کہ سنجانی پہ آپ بیٹھ جاتے تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ، تو اب پھر بھی موقع ہے کہ اگر حکومت چاہے گی تو مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہو سکتی ہے،
اور اس مشکل حالات سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ نقصان تو پاکستان کا بھی ہوگا، اس میں ایسا تو نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے نا، یہ اس وقت جو حکومت میں ہے، یہ تو سارے ان کے ایسٹس تو باہر پڑے ہیں، ان کے بچے بھی باہر پڑے ہیں، ان کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ پاکستان کو نقصان ہوگا یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، یا پاکستان اگر خدا نہ خواستہ ڈفاعی تو باہر چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ان کے تو سب کچھ باہر ہے. لیکن پاکستانیوں کے لیے مسئلہ ہے، پاکستان کے لیے پرابلم ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے 12 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے، بلکہ 13 تاریخ میں دوں گا. تو حکومت جو ہے نا، اس سے پہلے ایسے اقدامات کرے، دھمکیاں نہ دیں، جی کیونکہ جی آپ دھمکیاں دیں گے تو دھمکیوں سے مسائل کبھی حل نہیں ہوگا.